سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ راجہ محسن اعجاز سے بات کرتے ہیں۔ جی راجہ محسن بتائیے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں کہ 2 ہفتوں تک تو بینچ کے جو ممبرز ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں کیونکہ عدالتی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ جیسے ہی ججز دستیاب ہوں گے تو کیس کو دوبارہ سنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا، استدعا کی گئی بیرسٹر اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی جانب سے کہ عدالت چھٹیوں پر جانے سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کرے۔ اتوار کو بھی صبح 8 سے شام 8 بجے تک بیٹھیں اور فیصلہ کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں ذاتی طور پر تو حاضر ہوں، روز رات 9 بجے تک بیٹھتا ہوں۔ اس بینچ کے ممبران کا بھی حق ہے کہ وہ اپنا وقت لیں۔ ایک ممبر کو محرم کی چھٹیوں سے بھی واپس بلایا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک نازک دور سے، نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور یہ عدالت بھی۔ آپ نے ساری صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ جنہوں نے اس عدالت کو فعال بنانے میں مدد کی ہے ان کے لیے دل میں احترام ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بہت سنجیدہ ہے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ اس ملک کی فوج اپنے شہریوں پر بندوق اٹھائے۔ فوج اس ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم ریمارکس دیے گئے آج اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی طرف سے، جسٹس عائشہ ملک کی طرف سے اور جسٹس منیب اختر کی طرف سے بھی۔ اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا کہنا تھا کہ 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے قانون بنایا گیا تھا، آج ایسا نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ قانون میں لکھا ہے کہ کورٹ مارشل ملک کے خلاف جنگ کرنے والوں کے لیے ہے۔ قانون کی موجودگی کے باوجود بھی 2015 میں قانون لایا گیا۔ قانون کی موجودگی میں ترمیم لانا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تعلق جوڑنے کے حوالے سے کوئی معیار تو ہونا چاہیے۔ آپ شہریوں کے بنیادی حقوق کم کر رہے ہیں تو اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بینچ کے ممبران جون سے کام کر رہے ہیں۔ شہریوں کے بنیادی حقوق اور آرٹیکل 8(3) کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ متوازی عدالتی نظام کے حوالے سے خدشات اپنی جگہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دلائل میں متوازی عدالتی نظام بارے میں بھی بتائیے گا۔ کسی ترمیم اور نوٹیفیکیشن کے بغیر آپ نے عدالت میں دلائل دیے اور قومی اسمبلی جلدی میں ہے، نہیں جانتا کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دلائل کے لیے جو ہے وہ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ اپیل دینے کے معاملے پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے، اپیل کے معاملے پر غور کرنے کی وجوہات ہیں اور اپیل میں دشمن ممالک کے جاسوس، دہشت گرد، آرم فورسز کے ممبران کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا بیان ہیڈ کوارٹر کے پرسنل سٹاف آفیسر کی جانب سے دے رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اپیل کا حق، عدالت کو اپیل کا حق دینے میں ہچکچاہٹ کیوں ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ 9 مئی جیسا واقعہ ہوا۔ پہلے تحریکوں میں فوج کی انسٹالیشنز پر حملے نہیں ہوتے تھے۔ کہا یہ جائے کہ فوج پر حملہ ہو تو وہ جواب سے پہلے اس کی FIR کٹوائے۔ یہ سوال اٹھایا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے اور یہ بھی کہا گیا کہ فوجی جوان کو صرف ایک چیز حملے کے جواب میں گولی چلانا آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر کی جانب سے انتہائی اہم ریمارکس آج دیے گئے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنے جو دلائل تھے اس میں یہ بات کہی کہ ملٹری کورٹس جو ہیں یہ ایک متوازی عدالتی نظام کے مترادف ہیں۔ اور اعتزاز احسن نے آج یہ جو حالیہ قانون سازی ہوئی سیکریٹ ایکٹ سے متعلق اس کا بھی از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ تاہم چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اختیار لارجر بینچ سپریم کورٹ لارجر بینچ کی روشنی میں یہ صرف چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے۔ اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بات کو، اس کیس کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا ہے۔ تاہم یہ انتہائی اہم سوالات تھے جو جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک کی طرف سے رکھے گئے، جس میں جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل متوازی عدالتی نظام کے مترادف ہے، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا تھا کہ یہ بتائیں کہ آرٹیکل 175 اور آرٹیکل 175(3) کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ کورٹ مارشل آرٹیکل 175 کے زمرے میں نہیں آتا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ کیا آئین میں ایسی کوئی اور شک ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے اس پر کہا کہ میں آپ کے سوال کو نوٹ کر لیتا ہوں۔ اس پر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ کیا آپ پھر میرے سوال سے ہٹ رہے ہیں۔ اب کافی سارے ایسے سوالات ہیں جو اٹارنی جنرل نے جن کے جوابات بھی دینے ہیں آئندہ ہونے والی سماعت کے موقع پر، تاہم کیونکہ بینچ ممبران کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس سماعت کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز آپ کا۔